الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ حشر کے آخری رکوع سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے جس مضمون کی طرف توجہ دلائی گئی اس کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 دفعہ تاکید کے ساتھ تقوی کا تذکرہ کیا۔ قرآن مجید میں 55 مقامات پر ہم سے اس بات کا تقاضا کیا کہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں مالک نے بندے کو حاضر ہونے کا حکم دیا، بندہ وہاں حاضر ہو جائے، اور جہاں سے اس نے بندے کو غیر حاضری کا حکم دیا، بندہ وہاں سے غیر حاضر رہے، تو فرمایا اس کا نام تقوی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندے کا دل بلائی کے کاموں میں لگ جائے، قلبی رغبت نیکی کی طرف تقوی ہے۔ توجہ دل کی طرف دلائی گئی جو وجود میں مرکز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے۔ اور مولانا روم فرماتے، دل بدستاور کے حج اکبرست، از ہزارہ کعبہ یک دل بہترست، کعبہ گزرگاہ خلیل اطہرست، دل گزرگاہ جلیل اکبرست۔ رومی فرماتے صاحب اپنے دل کو اپنے کنٹرول میں لیا، یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے، فرمایا بڑا حج ہے۔ دل کنٹرول میں ہو تو دل کی عظمت 1000 کعبوں سے بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ اللہ کی خلیل کی گزرگاہ ہے، لیکن جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ میرے حضرت اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں، میرے بچوں زندگی کا وظیفہ بنا لو، اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ تو تقوی یہ ہے کہ دل نیکی کی راہوں کا راہی بن جائے۔ بعض علماء نے لکھا گناہوں سے نفرت کا نام، قلبی نفرت کا نام تقوی ہے۔ حضور سے عرض کیا گیا کہ گناہ کیا ہے؟ فرمایا جو کھٹ کے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ تقوی کیا ہے کہ دل گناہوں سے نفرت کرے۔ اور حضرت امام جعفر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے حد کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے، پتہ نہیں اس نے میری اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ وہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے مت روڑ دبے دودھ کڑیا۔ اگر کوئی عمل کر کے ناز کرے گا تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ عبادت سجدے بندے کے منہ پہ مارے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا،
جو راہ دین سے بھٹکا تھا، مرنے سے پہلے رجوع لے آیا. اور یہ اللہ کی عادت ہے دوست، جو سچے دل سے اللہ سے معذرت کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے. حضور کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی اس حال میں کہ اس کی کیفیت بڑی عجیب تھی، اور ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ اپنے گناہ کا اظہار کیا اور کہتی کہ طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے. مجرمہ کا گناہ بہت بڑا تھا، شادی شدہ تھی، اس سے زنا کا ارتکاب ہوا، اس کے پیٹ میں بچہ تھا. میرے نبی فرماتے گناہ تو نے کیا ہے، سزا بھی تیرے لیے. اس بچے کا کیا قصور؟ اس کو مہلت دی گئی، اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے. اس کو سنگسار کیا گیا، خود میرے نبی نے جنازہ پڑھا. حضرت عمر نے عرض کیا آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی. میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو سچے دل سے میرے بھائی معذرت کرے اللہ اسے معاف کر دیتا. سری سکتی فرماتے میں گزر رہا تھا تو میں نے سرے راہ ایک شرابی دیکھا، گندی نالی میں اس کا منہ ہے اور زبان سے اللہ اللہ کر رہا تھا. میرے نبی کا فرمان ہے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے. شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو فرمایا اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا. شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. حضرت علی فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، دریا خشک ہو جائے، گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے، آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا. اور آج کا جوان فخر سے اپنے گناہ کا اظہار کرتا ہے کہ دوست کی دعوت پہ گیا، اس نے ڈرموں میں شراب ڈالی اور میں نے مٹکے بھر بھر کے پی. میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا ہے، آپ فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے. اور بھائی فطرت میں بھول جانا ہے، گناہ کا ہو جانا ممکن ہے، لیکن گناہ ہو جائے تو اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے حضور ہاتھ جوڑ کے اپنے گناہ کی معذرت کرنا چاہیے. آج صاحب آواز تھوڑی سی کم کر دیں. آج صاوی نے کھلے غاوی نے جو 2 اتھرو ندامت کی اس کی چوکھٹ پہ لے آتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہوں. لیکن آج تو اترایا جاتا ہے. لیکن میرے بھائی اگر انہی راہوں پہ سفر کرتے آخری زندگی کی سانسیں ٹوٹ گئی تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. خیر سری سختی کی بات عرض کر رہا ہوں. آپ فرماتے شراب کے نشے میں دھت تھا اور اللہ اللہ کر رہا تھا. فرماتے مجھے رحم آیا اور میں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور اس کا منہ دھویا اور کان میں اتنا کہہ کے گزر گیا، بندے خدا ناپاک منہ سے اس پاک کا ذات کا نام لے رہے ہو. یہ بجلی تھی بھائی جو دل پہ گری. فرماتے میں گزر گیا. اگلے دن میں تہجد کے وقت مسجد میں گیا تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے. آپ فرماتے میں حیران ہوں اور اللہ سے عرض کیا مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا. ہاتف سے آواز آئی سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بھائی جو معذرت کر لے اللہ معاف کر دیتا ہے. بنی اسرائیل کا وہ گناہگار جس کی زندگی بڑی تلخ تھی، گناہوں میں گزری تھی، لیکن مرنے سے پہلے اس نے اللہ سے معذرت کی مالک آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. اس نے گناہ چھوڑ دیے. دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں چند دن کسی نیک بندے کے قدموں میں گزارا ہوں. اس کی بستی کے پڑوس میں ایک پہاڑ اور پہاڑ کے دامن میں ایک اللہ والا رہتا تھا. اس کی زندگی کا ورد وظیفہ اس کی یادیں تھیں، اطراف میں اس کی عبادت کے تذکرے تھے. اس گناہگار کا اب جی چاہا کہ میں چند دن اس نیکوکار کے قدموں میں گزارا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈول گئے. اور چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج رکھیے چن کا پہن ہزاراں. اور رومی کہتے ہیں صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند. اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی. یہ شوق اسے کھینچ کے اس اللہ والے کے قدموں تک لے گیا. ماضی کے اوراق پلٹے، من کی ساری باتیں کہیں، دن کے اجالوں میں رات کے سناٹوں میں الجھا بھی ہوں بھٹکا بھی ہوں.
گناہ چھوڑ آیا ہوں, برے دوست چھوڑ آیا ہوں, بستی چھوڑ آیا ہوں, چند دن مجھے اپنی رفاقت میں قبول کر لو. تھا وہ نیکوکار, تھا وہ شب زندہ دار, میرے بھائی اس سے بھول ہو گئی. اس نے اپنا عمل اور آنے والے کا ماضی دیکھا اور اس کو دھکا دے کے کہتے پلٹ جا, کہیں تیری بدعمالیوں کی نحوست میرے اوپر نہ پڑ جائے. دوست وہ پلٹ رہا تھا, لگے اور من کی دنیا میں ڈوب گیا, اور جی ہی جی میں کہتا ہے مالک تیرے بندے نے جھٹلایا, تیرے بندے نے دھکے دیے, لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا. وہ پلٹ رہا تھا, خدا قہر و جلال میں آ گیا, وقت کے پیغمبر کی طرف وحی کی, فرمایا جاؤ اس نیکوکار کے پاس, اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کی کمائی غارت کر دی ہے. پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا, او جبار کہار صداوے متا روڑ دبے دودھ کڑیا. فرمایا میرے پیغمبر اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے, اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے حسن اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں بھائی؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. انتہائی معذرت سے کہوں گا, ناراض نہ ہوئیے گا, تھوڑا سا لہجہ بعض کا تلخ بھی ہو جاتا ہے. وہ اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر, کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریاکی, کڑوی کو سیلی قبول کیجئے گا, سچ آخی دے پامڑ مچتا ہے. بھائی جان ہمارے ہاں تو رویے یہ ہے, ہمارے تو پلے بھی کچھ نہیں نہ ہے. ہم تو 5 نمازیں پڑھیں تو لوگوں کو بے نمازی کے تانے دیتے ہیں, ہم چند ٹگے راہ خدا میں خیرات کریں تو لوگوں کو کنجوس کہتے ہیں. یہ رویے ہم نے دیکھے ہیں. تقویٰ کسے کہتے؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. بے نمازی کو تو نماز کی دعوت دینی چاہیے تھی, جس کے پاس سخاوت کے جذبے نہیں اسے تو سخاوت کی ترغیب دینی چاہیے تھی. کنجوسی کے تانے کیوں؟ خود کو نمازی اور دوسروں کو بے نمازی کے تانے کیوں؟ کسی کو علم کا بخار, کسی کو تقوی کا بخار. تو بھائی جان تقویٰ یہ ہے کہ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. ہم نے اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کیا, ان کے قد دیکھیے گا کتنے بڑے بڑے, اور وہ اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے. ہم تو چگلی, غیبت, حسد, کینہ کی آگ میں جل رہے ہیں, لیکن قد بڑے ہیں اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے ہیں. میں نے ایک شخص کو ایک بار نہیں 1000 بار بیان کیا. مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر ان کا تقویٰ بیان کروں گا. سنیے گا. وہ نوجوان کون ہے؟ وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے, صحابی بھی ہے, وہ راست رو بھی ہے, وہ راست گو بھی ہے, وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے. میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی, فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے, تردد سے کام لیا, لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے, میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا. سبحان اللہ. یار وہ اتنا عظیم المرتبہ شخص ہے. حضور غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کرتے ہیں, ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا, لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا تو آگے بڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ آقا مال مانگو تو مال دوں گا, جان مانگو تو لو جان میری, نہیں جو نکلے زبان میری, کٹا کے رکھ دو زبان میری. جذبوں سے سرشار شخصیت کا نام ابو بکر ہے. ٹاٹ کا خرقہ پہنا, کانٹوں کے تکمے لگائے, حضور کی خدمت میں حاضر ہیں. میرے نبی جبریل سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ ادا اللہ کو پسند آئی. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ, لیکن فرمایا جانا اس طرح ہے جس طرح ابو بکر گئے ہیں. ٹاٹ کا خرقہ پہنو, کانٹوں کے تکمے لگاؤ. جبریل حاضر خدمت. حضور فرماتے جبریل آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے اللہ کو بڑی پسند آئی ہے. آپ کہتے ہیں میرے ہی اوپر کیا موقوف ہے؟ آج کا ٹاٹ کا خرقہ سلطنت سماویہ کا سرکاری لباس قرار ٹھہرایا ہے. وہ اتنا عظیم. اقبال خراج عقیدت پیش کرتا ہے, وہ کہتا ہے ذرائے عشق نبی از حق طلب, سوز صدیق و علی از حق طلب, روح را جز عشق او آرام نیست, عشق کو روزیست او را شام نیست, ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست, بحر و بردر گوشائے دامان اوست. اقبال کہتا ہے جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو, اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو, مولا علی والا مانگو. کبھی کہتے ہیں مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. اتنا بڑا نام ہے یار. لیکن سنیے گا وہ اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا, ایک شجر سے اڑتا, دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا. کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا, لوگ اسے جلا دیتے, میں خاک کا ڈھیر بن جاتا.
اسے تقویٰ کہتے ہیں کہ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ 39 لوگ ایمان لائے، 40واں جوان ایمان لاتا ہے تو نعروں کی گونج میں استقبال ہوتا ہے۔ وہ جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا، 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، عید کا دن ہے اور آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ کسی نے حضرت عمر سے کہا کہ آج تو عید کا دن اور آپ رو رہے ہو، تو آپ فرماتے عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے تو منہ پہ مارے جائیں گے۔ یار کبھی بچوں کو جمع کر کے کہتے بچوں میرے لیے دعا کیا کرو اللہ مجھے معاف کر دے۔ بیٹے کی گود میں سر ہے، سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، تو آپ فرماتے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو۔ عرض کی ابا جان خیریت؟ تو آپ فرماتے میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے۔ حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہیں۔ حضور جو کان میں بات کہتے حذیفہ کے کان میں کہتے تھے۔ میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے تھے۔ صحابہ کہتے جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے، اور جس جنازے میں حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا؟ کہاں کھڑے ہیں بھائی ہمارے پلے کیا ہے؟ یار ایک شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہے، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگے۔ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ یہ وہ جوان ہے جس کو میرے رسول نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ وہ جوان ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ یہ وہ جوان ہے میرے رسول فرماتے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا، اور یار آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، داڑھی میں کچھ سفید بال دیکھے تو رونے لگے۔ کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا موت کی نشانی آ گئی ہے، لیکن عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی۔ اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ سعدی شیرازی فرماتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور کیا کہتا ہے اللہ قیامت کو اندھا اٹھانا، اللہ اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہ گار کی تھی، اوگنہار کی تھی۔ کوئی میرے جیسا نالائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے 7 سمندر پار گیا، گناہ یاد آئے تو اپنے گناہوں پر رونے لگا۔ گداگر عاجزی کرے تو اس کی عاجزی نہیں ہوتی، عادت ہوتی ہے، اور میرے جیسا جا کے کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور بھائی جو تڑپ کے کہتا ہے اللہ اندھا اٹھانا شرمندہ نہ کرنا، لوگوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ کون تھا؟ وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہے۔ یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ ان کی حالت تو دیکھو یار، ایک شخص ملتزم سے لپٹا ہے، اس نے اپنے چہرے پہ نقاب کیا ہوا ہے اور تڑپ کے اپنے مالک سے کیا کہتا ہے اللہ تیرا مجرم، تیرا گناہگار تیری چوکھٹ پہ حاضر ہے۔ اے اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے اللہ میرے گناہ ہیں۔ لوگ پاس سے گزرتے طواف کرتے قدم رکے، کہا نوجوان تیری آواز سے ہمارے کلیجے پھٹ رہے ہیں، کہاں سے آیا ہے؟ اور لوگ رک کر کے اس کے لیے دعا کرنے لگے اللہ ہم تیرے حضور سفارش کرتے ہیں، اگر ہمارا طواف ہماری دعائیں قبول ہے تو اس پردیسی کو اللہ معاف کر دے۔ کہاں سے آیا ہے تیری چوکھٹ پہ؟ اے اللہ ہم سفارش کرتے ہیں معاف کر دے۔ وہ اتنا تڑپ کے بار بار کہتا ہے اے اللہ تیرا مجرم، تیرا گناہگار تیری چوکھٹ پہ حاضر ہے، مجھے معاف کر دے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر کہا ذرا اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹاؤ۔ جب چہرے سے نقاب ہٹایا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور بھائی اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں، عمل کر کے ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہاں صرف 2 لمحوں کے لیے رکیے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے گھر میں تڑپتے پائے گئے۔ امام زین العابدین ملتزم سے لپٹ کے اپنے مالک سے اپنی مناجات پیش کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا نام اور عبداللہ ابن مبارک، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، آپ طواف کعبہ کر رہے ہیں، لبیک کہا تو وہیں گر گئے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر کے چہرے پر آب زمزم چھڑکا، ہوش آیا تو سوال کیا حضرت یہ طبیعت میں طوفان کہاں سے آیا کہ آپ کے ہوش ہی اڑا کے لے گیا؟ تو آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا نا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ یہاں رک کر کے جو جملہ رس کروں گا بھائی وہ یہ ہے، حج عمرہ کے لیے ہم بھی جاتے ہیں،
جن شخصیات کا میں نے تذکرہ کیا یہ بڑی معقول شخصیات ہیں، ان کی شخصیت سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے فیض حاصل کیا، لوگ واصل باللہ ہوئے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو اللہ نے ہدایت کی راہیں دی، اتنے بڑے لوگ اللہ کے گھر میں تڑپتے پائے گئے۔ ہم بھی گئے حج عمرہ کے لیے، ہماری حالت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی، عبداللہ ابن مبارک جیسی، امام زین العابدین جیسی ہوئی۔ ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے تھا نا، ہم تو واقعی کندھوں پہ گناہ اٹھا لے جاتے ہیں، ہمیں تو خوف آنا چاہیے تھا کہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے نہ دودکار دیے جائیں کہ میری پاک سر زمین پہ ان کے گندے قدم نہ لگے۔ اور مجھے بتائیے گا بھائی، ہم اللہ کے گھر میں گئے تو کیا مطاف آنسوں سے بھر گیا؟ غلاف کعبہ سے لپٹے اور لپٹ کے اپنے گناہوں کی اللہ سے معذرت کی، انتہائی معذرت سے کہوں گا، تلخ تھوڑا سا میرا لہجہ لیکن قبول کیجئے گا۔ ہم نے لوگوں کو وہاں دیکھا جب اللہ کے گھر میں داخل ہوئے، سامنے اللہ کا گھر ہے، جیب سے موبائل نکالا، تصویر بنائی اور اس کو فیس بک پہ ڈال دیا، ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر بن رہی ہے۔ ہم نے وہاں لوگوں کو ترلے کرتے دیکھا کہ دعا والی حائط بنائیے، بیت اللہ کی طرف منہ ہے، مصنوعی ہاتھ اٹھے ہیں، دعا مانگ نہیں رہے، اور تقاضا ہے کہ میری تصویر بناؤ۔ کہاں کھڑے ہو بھائی جہاں اللہ کی 120 رحمتیں اتر رہی ہیں؟ کہاں کھڑے ہو جہاں طبیعتوں میں نشہ پیدا ہوتا ہے کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں؟ اور ہم نے وہاں جھلوں والے کام کیے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب ترغیب کے لیے ہے، میں کہتا ہوں 6 فٹ کا قد ترغیب کیوں نہیں دیتا؟ دین تصویروں سے آیا ہے، اور کچھ جگہ پہ تو موبائل کی جان چھوڑ دینی چاہیے۔ ہم نے وہاں بھی، یہ تو حرم مکہ ہے، ہم نے مدینہ الرسول میں بھی دیکھا، یہاں ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ابھی آخر پہ درود و سلام پڑھا جائے گا، ہاتھ یہاں باندھے ہوں گے، آنکھیں بند بھی ہوں گی، آنکھیں نم بھی ہوں گی، کیونکہ ہم خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلتے ہیں، اور ان ہواؤں فضاؤں کا ترلا کر دے کہ ہمارا سلام بارگاہ خیر الانام میں کہہ دینا۔ یار یہاں اگر یہ کیفیت ہے تو کسی کو حضور کی چوکھٹ نصیب ہو جائے، قسمت یاوری کرے یار، ہم ان ہواؤں فضاؤں میں اڑتے ہوئے حضور کے قدموں تک پہنچے، وہاں تو پھر رواں رواں سلام کہے نا یار۔ یہاں ہمارے جذبات ہیں نا، میرے ٹیچر ہے سلیم دلاوری، حفیظ طائب کے شاگرد، اچھا لکھتے ہیں، اور وہ تخیلات میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلتے، منظر بڑا دل نشین ہے۔ آپ فرما دے آساں دے بوئے کھل دے، درداں دے ورکے تھل دے، دکھاں دے چھکڑ چل دے، اکھاں چو ہنجو ڈول دے، لوں لوں دا سینہ پاڑ دے، آقا جی دل نو ساڑ دے، غوطے تے غوطہ کھا رہیاں، وہماں چ ڈبدا جا رہیاں، دسیاں نہ چننا تاریاں، رائیاں تو پچھ پچھ ہاریاں، جتھے خدا دا نورے او شہر کنی دورے، سوچا پکاندا جاونا، من وچ بٹھاندا جاونا، نقشے پکاندا جاونا، کر لے کرینا انج دا، ہونا مدینہ انج دا، ویلے نے ڈاڈے یا نبی، پلے نہیں ساڈے یا نبی، بیٹھے دوراڈے یا نبی، امتی تو ہاڈے یا نبی، ہجراں دے پھنیر شوک دے، مڑ مڑ کے اے حقوق دے، آمن مراداں پک کے، قسمت لے جھاون دھک کے، سوڑا مدینہ تک کے، بے جاواں جسم تھک کے، ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے، کملی ذرا سرکا کے، مکھڑے تو پردہ چا کے، خواباں چ پھیرا پا کے، آقا آکھن آ کے، راواں دی سختی جل کے، آئے او دوروں چل کے، الفت دے ڈابو تر کے، ہو کے سلیم بھر کے، دل نو آنند آ گیا، سانو پسند آ گیا۔ او بھائی یہاں جذبات ہے نا، کرم فرماؤ ساڈے تے، حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ، یہاں ہمارے جذبات ہیں۔ او بھائی قسمت یاوری کرے، حضور کے قدموں میں جگہ ملے، باب السلام سے داخلہ نصیب ہوئے، وہاں تو رواں رواں سلام کہے نا۔ ہمیں مدینہ میں ایک دوست ملے، بڑی خوبصورت انہوں نے بات سنائی، وہاں کو بڑے پرانے بزرگ رہتے ہیں، ان کا حوالہ دے کر کے ان سے پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا سلام بارگاہ خیر الانام میں قبول ہو گیا ہے؟ دل کو چھو لینے والا جملہ، وہ کہتے ہیں مواجہ شریف کے سامنے گزرتے اگر آنکھیں بھیگ جائیں نا تو سمجھ لو کہ سلام قبول ہو گیا ہے۔ اور وہاں تو اشک بار آنکھوں سے سلام کہنا تھا۔ انتہائی معذرت سے کہوں گا، ہم نے وہاں لوگوں کو دیکھا، یہاں ہاتھ نہیں باندھے، ایک ہاتھ میں موبائل اور دوسرے ہاتھ میں 5 ریال کا جوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے اس جوتے کی اوقات کیا ہے جس کو سر پہ اٹھا کے آپ سلام کرنے جا رہے ہو، اور دوسرے ہاتھ میں موبائل اور لائیو کال چل رہی ہے، اور اونچی اونچی آواز میں لوگ وہاں ایک بول رہے ہوتے ہیں حضور کو سلام کر لو، حضور کو سلام کر لو۔ اور بھائی حکم آج بھی وہی ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے، وہاں سانسوں کا شور
بے ادبی کہلاتا ہے۔ آپ اسلاف کو پڑھ کے تو دیکھیے گا، جب وہ بارگاہ رسالت باب میں سلام کرنے جاتے تھے ان کی کیفیات کیا ہوتی تھی۔ حضرت امام مالک 40 سال روزے رسول پہ رہے، درس حدیث دیتے رہے، ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کتاب کا ورق پلٹا ہو اور اس کی آواز بھی پیدا ہوئی ہو۔ اور بھائی آپ مدینے کی گلی بازار سے گزرتے نا، دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے، کندھے زخمی ہو جاتے۔ کسی نے امام مالک سے کہا حضرت حضور کے شہر مدینہ کے گلی بازار اتنے تنگ سوڑے نہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو؟ تو آپ فرماتے ہو دیوانوں یہ گلیاں بازار وہی ہیں جہاں سے میرے محبوب گزرے ہیں۔ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں میرے محمد کے قدم لگے ہیں، اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں۔ سیدنا صدیق اکبر نے وہاں دیوار کھڑی کی جہاں حضور کی پیشانی لگتی تھی، مصلی کھینچ کے پیچھے لے آئے، جہاں حضور کے قدم لگتے تھے وہاں ابو بکر کی پیشانی لگتی تھی۔ یہ تو اس چوکھٹ کا ادب ہے۔ ہم نے وہاں کیا کیا؟ میں ابھی حالیہ عمرہ سے واپس آیا ہوں، رمضان شریف میں گیا ہوا تھا، تو ہمیں وہاں ایک بوڑھے عالم دین ملے، کسی فارم ہاؤس میں ایک پروگرام تھا، ہم بھی وہاں شامل تھے۔ یقین جانو اتنی خوبصورت بات کی جو دل میں اتر گئی۔ آپ فرماتے بیٹا میرے نزدیک مدینہ الرسول کی بے ادبی یہ ہے کہ بندہ وہاں آ کر کے بے تکلف ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بڑے علماء کو، بڑے اولیاء کرام کو ملا ہوں، اور جب وہ آپس میں کلام کرتے تھے نا، ان کا انداز کیا ہوتا کہ وہ اپنی ٹھوڑی کو اس کے کندھے پہ رکھتے اور آہستہ آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کرتے تھے۔ اور ہم نے وہاں کیا کیا؟ اونچی اونچی آواز میں بولے، اور ہم نے اسلاف کو پڑھا اور وہ کس حالت میں پائے گئے۔ تو بھائی جان مکہ المکرمہ کی تقوی کی بات تھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی تڑپ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک لبیک کہتے ہیں وہیں گر جاتے ہیں۔ تقوی کیا ہے بھائی؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ خطاب مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے۔ میری زندگی کے تقریباً 37 یا 38 سال بیت گئے، آپ میں سے کسی کے 25، کسی کے 50، کسی کے 20 گزر گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے ضمیر کی عدالت لگائیے گا، میں اور آپ لگا کے بیٹھ جائیں۔ مانانم کہ من دانم بڑی اچھی طرح اپنے آپ کو جانتا ہوں یہاں کیا ہوں اور میری نجی زندگی کیسی ہے۔ آپ بھی اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو کہاں کھڑے ہو۔ ہم سے تقاضا ہے دوست کہ آنے والے کل کے لیے آگے کیا بیچا ہے، بات عمل کی ہے۔ دنیا ہے نا بھائی، مستقبل روشن نہیں تو محنت تو ہے۔ 8 گھنٹے نہیں 18 گھنٹے کام ہے۔ یہ 18 گھنٹے کام کیوں ہے؟ اس میں پردیس کے دھکے بھی ہیں۔ اتنی محنت کیوں ہے؟ ہماری آرزو ہے ہم اس گاؤں کا امیر ترین شخص بننے کا خواب دیکھتے ہیں۔ یار گاؤں کا نہیں، کم از کم یہ آرزو تو ضرور ہوتی ہے کہ میرا گھر ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر ہو، ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی تو چاہتے ہیں، جان جوکھوں میں ڈالی اور دنیا بنانے کے لیے اتنا دوڑے، اتنا بھاگے، اتنی محنت کی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی گھر نہ بناؤ، بڑا گھر بناؤ، بڑی گاڑی لو، بڑا بنگلہ لو، اچھا لباس پہنو، الناس باللباس۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی لباس نہ پہنو، جنگلوں میں جاؤ، بیابانوں میں جاؤ، ویرانوں میں جا کے حق ہو کے نعرے لگاؤ۔ محنت کر کے جو کماتے ہو اپنے پہ خرچ کرو۔ بات یہ نہیں بھائی دنیا کے لیے اتنی محنت، قبر کے لیے کیا محنت، آخرت کے لیے کیا محنت، داور محشر کے سامنے جو قیامت کا منصف ہے جس کے سامنے آپ نے میں نے حاضر ہونا ہے، وہاں کے لیے کیا محنت۔ آئیے وہاں کے رویے میں آپ سے عرض کروں گا، میرا تعلق بھی دیہات سے، آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں، وہاں ہمارے رویے کیا ہے؟ دنیا بنانے کے لیے بڑے سنجیدہ۔ ہم نے اپنے بچوں کو بھی سبق سکھایا، کبھی موقع ملے نا بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا، انہیں واعظ و نصیحت کرنے کا، تو یہی ہوتا ہے نا۔ اور پتر وہ پاپڑ بیچنے والا، غبارے بیچنے والا، آلو چھولے بیچنے والا آج کہاں سے کہاں چلا گیا، نکمے تو وہاں کا وہاں۔ او بھائی ٹھیک ہے دنیا کے لیے پیسہ کمانے کے لیے محنت کرو، میں نے پہلے بات کی، لیکن کیا اپنے بچوں کو بٹھا کر کے کبھی آخرت کا بھی درد دیا، کبھی آخرت کی محنت کی بھی دعوت دی، کبھی ان کی انگلی تھام کے مسجد میں بھی لایا، علماء کی صحبت میں بھی بٹھایا؟ علماء کی صحبت میں خاک بٹھانا ہے؟ ہم جہاں بیٹھتے ہو علماء کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، علماء کی صحبت میں خاک بٹھاتے ہیں، ہم جس کو امام بنا کے لاتے ہیں اس پہ الزام لگا کے مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ تو ہمارے رویے ہیں۔ آخرت کے معاملے میں ہم نے لوگوں کو بے نیاز دیکھا، اور وہ بے نیازی کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، لوگ کہتے ہیں آئے گی تو ویکھی جائے گی۔ اچھا جسے کوئی بات نہ آئے وہ یہ بات تو ضرور کرے گا۔ اچھا مولوی بخشے گئے تھے، ایسے بھی بخشے جاواں گے۔ اور بھائی کس کتاب کا حوالہ ہمیں دے رہے ہو؟ بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، کس کتاب سے پڑھ کے سنا رہے کہ مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے؟ ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے بھائی، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو، چراغ کا کام راستہ دکھانا ہے، اندھا استفادہ نہیں کرتا، نہ کرے آپ کر لو۔ اور شادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی ہو، بات اچھی ہے وہ قبول نہیں کرتی، نہ کرے آپ کر لو۔ ہم نے مولوی کو لا کے کھڑا کر دیا، کبھی پیر کو لا کے کھڑا کر دیا، اور ہم نے بڑے بڑے دلیر لوگ بھی دیکھے ہیں، وہ کہتا ہے مولوی صاحب چھڈو کیڑیاں گلاں چ پے ہو، ایک ڈبکی لگے گی۔
اور جان چھوٹ جائے گی۔ یہ میرے بھائی، کیا یہ علی پور چٹھا والی نہر ہے یا حفظ آباد والی نہر ہے؟ کیا یہ دریائے راوی ہے یا چناب ہے جہاں سے آپ غوطہ لگاؤ گے اور دوسرے کنارے نکل جاؤ گے؟ یہ آگ کا دریا ہے۔ ہاں، یہاں نجات، یہاں چھٹکارا نہیں ہوگا۔ مسجد نبوی اور ایک دھماکے کی آواز آئی۔ میرے نبی صحابہ سے فرماتے جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ رہنمائی فرمائیے۔ فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج گہرائی میں پہنچا ہے۔ 70 سال جاتے لگیں گے بھائی، 70 سال آتے لگیں گے۔ ایک ڈبکی کتنے سال کی؟ 140 سال کی ایک ڈبکی۔ اور دنیا کی آگ تو بے وفا ہے، جلا کے خاک کر دیتی ہے، جان چھوڑ دیتی ہے، لیکن جہنم کی آگ تارکول کی طرح، لوک کی طرح ہوگی جو جسموں کے ساتھ ہی چسپاں ہو جائے گی۔ سنیے گا جوان، جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے اگر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے نا تو فرمایا چین کی نیند سو جائے۔ حسن سج کے سامنے کھڑا ہے، خود دعوت زنا دے رہی ہے، پاس چراغ جل رہا تھا، وہ اللہ کا ولی بھی تھا، ہاتھ آگے بڑھایا، کھینچ لیا، مخاطب کر کے کہا میں اس آگ کو سہ نہیں سکتا، اس آگ کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا۔ چٹی چادر پھومنا والی، داغ نہ لامی جنیا، حشر دیاڑے پھیر نہ آکھی، حال ربا کی بنیا۔ ایک بڑھیا اپنے بچوں کی شکایت ایک اللہ والے کے پاس لے آئی، نالائق نماز نہیں پڑھتے، کوئی نصیحت کرے، کوئی دم کر دیں، کوئی تعویذ دے دیں۔ آپ فرما دے بہن میرا سوال ہے، اچانک اس کمرے میں جس کمرے میں تیرے بچے ہوتے آگ لگ جائے کیا کرو گی؟ کہا ممتا تڑپے گی، کھینچ کے باہر لے آؤں گی۔ تو کہا بہن جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ہم نے کہا ڈبکی لگے گی جان چھوٹے گی، ہم نے کہا آئے گی تے دیکھی جائے گی، ہم نے کہا مولوی بخشے گے تو ہم بھی بخشے جائیں گے، ہم نے کہا یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھاؤ۔ بھائی ایسے لوگ جب نقطۂ انجام کو پہنچتے ہیں تو ان لوگوں کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آئیے بھائی اس دن سے پہلے ہم ان راہوں پہ آ جائیں جن راہوں پہ اللہ رسول کی رضا بچی ہے۔ ہم سے تقاضا ہے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے وہ بات عمل کی ہے۔ آئیے میں اور آپ ان راہوں کے راہی بنیں تاکہ ہم سے ہمارا اللہ اور ہمارے محبوب راضی ہو جائے۔ میں شکر گزار ہوں علامہ صاحب کا جناب کی دعوت پہ مجھے آپ کے ساتھ لب کشائی کا موقع ملا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مال۔